الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرگرام باعث تخلیق کائنات فخر ارض و سماوات حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس کلام قرآن مجید قرآن رشید کی ترتیب قرات کے لحاظ سے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے اس کو سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ اور القرآن بھی کہا جاتا ہے. 20 کے قریب اس کے اسماء مبارکہ ہیں جو اس کی شان، فضیلت اور مقام و مرتبے کی نشاندہی کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا. پچھلے جمعۃ المبارک میں چند باتیں اس کے ابتدائی لفظ کے متعلق ہوئی تھیں، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو الف لام استغراق کا ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہر حمد ہر حالت میں وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہے. وہ کسی کی تعریف کرو تب بھی اللہ کی ہے، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں خوشی ہو یا غم ہو، کسی حال میں بھی اللہ رب العزت کی حمد سے اپنے دل کو خالی نہ رکھے، ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہے. یہ بندہ مومن کا ترہ امتیاز ہوتا ہے.
مومن حالات کو نہیں دیکھتا، مومن اپنے نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، وہ فقط اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ الف لام عہدی ہے، یعنی پھر اس صورت میں مطلب اور معنی یہ ہوگا کہ خاص حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہر کسی کی حمد قبول نہیں ہوتی۔ جیسے اب دیکھیں نا، کتاب کا لفظ اگر بولا جائے تو اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہے، لیکن جب الکتاب بولا جائے تو اس سے مراد اور کوئی کتاب نہیں ہے، وہ کائنات میں صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن مجید۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب یہ قرآن ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہر کسی کی حمد قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، اگر ہر کسی کی قبول ہوتی، ہر کسی کی عبادت یا ہر کسی کے جملے قبول ہونے ہوتے تو بڑے بڑے سکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں قلم اٹھایا ہے۔ ہندو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہے۔ ہندوؤں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی شان میں اشعار لکھے ہیں۔ وہ ایک لال کا پرشاد تھا ہندو، اس نے یہ شعر کہا تھا کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اب دیکھیں کہ اشعار کتنی خوبصورت ہیں۔ لال کا پرشاد کا نام درمیان سے نکال دیں تو ہر بندہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ کہ یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ سیرت رسول عربی اس کا نام ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کا مصنف جو ہے یہ اس کا نام ہے جگجیت سنگھ دھارا۔ یہ سکھ تھا، اور یہ کوئی عام معمولی سکھ بھی نہیں، بلکہ یہ اس نے لا کیا ہوا تھا، وکیل تھا، بیرسٹر تھا، اور یہ یعنی علوم و فنون میں ماہر بندہ تھا، لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات میں پوری کتاب لکھی ہے، یہ نبی پاک سرکار کی سیرت مطہرہ۔ تو اس کتاب کے لکھنے کا اس کو کوئی فائدہ، اس کی یہ حمد جو نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں اس نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا، اس کا اس کو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا نعم البدل اس کو عطا کرے گا، اس کو بدلہ دے گا، لیکن جب تک اس نے ایمان قبول نہ کیا اس وقت تک اس کی کوئی حمد اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ کوئی سکھ ہو، یہودی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ہندو بھی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سکھ بھی اپنی زبان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، عیسائی، مجوسی، جتنے مذاہب ہیں دنیا میں سارے اللہ کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی روپ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ہر کسی کی حمد قبول نہیں کرتا۔ مالک پھر کس کی قبول کرتا ہے؟ فرمایا اس کی قبول کرتا ہوں جو میرے محمد کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میری حمد کرتا ہے۔ میرے محبوب سے ہٹ کے کوئی آ کے میری حمد کرے تو میں اس کی منہ پہ مارتا ہوں، مجھے قبول ہی نہیں ہے۔ قبول اس کی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، یعنی خاص حمد اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ اور بلکہ صوفیاء نے یہاں پہ بڑی مزے کی بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ مفہوم میں نے عرض کر دیا، صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص حمد قبول کرتا ہے۔ بھئی کون سی خاص حمد؟ کہا کہ وہ خاص حمد کہ جس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر بھی شامل ہو، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو فرمایا جبرائیل میرے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اے حبیب، اگر کلمے میں خدا کا ذکر ہوگا ساتھ مصطفیٰ کا ہوگا، اگر اذان میں خدا کا ذکر ہوگا ساتھ مصطفیٰ کا ہوگا، اگر نماز میں خدا کی حمد و ثنا ہوگی تو مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھی ہوگا۔ ہر عبادت کے اندر ہم نے خطبہ ہو، اذان ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، حج ہو،
ہر معاملے کے اندر جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو زباں ایسی ہمارے منہ میں یہ خدا نہ کرے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہٹ کے، یعنی دونوں جو مفہوم علماء اور صوفیاء نے ذکر کیے، مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے دربار میں اسی کی حمد قبول ہے جو محبوب خدا کی محبت، مودت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، کسی کی بھی حمد علماء نے لکھا ہے کہ 4 وجہوں سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس کی ذات کا تقاضا ہے، یعنی وہ ذات ہی ایسی ہے کہ دل کرتا ہے اس کی حمد کی جائے، وہ کامل ہے۔ اور دوسرا، کسی کی خوبی، کسی کی اچھائی، کسی کی تعریف، کسی کی حمد اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس نے ماضی میں بندے پہ کوئی احسان کیا ہو، اس کی کوئی نیکی ہو بندے پہ، اور اس نیکی کی وجہ سے بندہ مجبور ہے کہ اب چونکہ اس کا احسان اس کے سر پہ ہے، تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعریف و توصیف میں انسان رطب اللسان رہے۔ اور تیسرا، کسی کی حمد اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے کسی انعام کی توقع ہو، تب بھی کسی کی حمد کی جاتی ہے، کسی کی اچھائی، کسی کی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ اتنے جلال والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، اتنے قہر و غضب والا ہے کہ بندہ اس سے ڈر کے اس کی حمد کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ گویا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہیں پہ ابتدا میں ہی بندے کو اس کی اوقات یاد دلا کے اور اپنے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر اس وجہ سے کسی کی حمد کرنا چاہتے ہو کہ وہ کامل ہے، تو پھر سن لو، اللہ میں ہی ہوں، الحمدللہ میں اللہ ہوں۔ اپنا ذاتی اسم استعمال کیا، اسم ذات استعمال کیا، فرمایا اگر کسی کی ذات کے کمال کی وجہ سے اس کی حمد بیان کرنا چاہتے ہو تو اللہ میں ہوں، میں حمد کے لائق ہوں۔ اور اگر اس وجہ سے کسی کی تعریف و توصیف کرنا چاہتے ہو کہ ماضی میں اس نے تم پہ احسان کیا ہو، تو رب العالمین میں رب ہوں تمہارا، میں نے تمہیں اس وقت پالا جب تمہارے دانت بھی نہیں تھے، انسان روٹی چبانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے رب کائنات نے اس کی ماں کے پستان میں دودھ کا بندوبست کر دیا۔ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہیں پالا، اور میں نے پھر تمہیں خوب روح جوان کیا، میں نے بچپن میں تمہیں پالا، اور ہر دور کے اندر اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق میں تمہاری خوراک کا بندوبست کرتا رہا۔ لہٰذا اس حیثیت سے اگر کسی کی حمد کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی میں ہی اس کے قابل ہوں کہ میں نے ماضی پہ بے شمار احسان ہے تم۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ اس وجہ سے کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ اس سے انعام کی توقع ہو، تو فرماتا ہے الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اور اگر آنے والے دور میں مجھ سے انعام کی توقع ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک رحمان دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا۔ اس صفت کا اظہار اللہ کل قیامت کے دن کرے گا۔ صفت رحمان کا اظہار اللہ دنیا میں کرتا ہے۔ رحمان عام ہے، ہر خاص و عام پہ اللہ کا کرم ہے، وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، وہ بدھ مت ہوں، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک پہ اللہ کی نوازشیں ہیں، ہر ایک پہ اللہ کی عنایتیں ہیں، ہر ایک پہ اللہ کے احسانات ہیں، اور اللہ پاک کی صفت رحمان دنیا میں ہے۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں صفت رحیم کا اظہار اللہ قیامت کے دن کرے گا کہ دنیا میں رحمان ہر کسی کو دیتا ہے، قیامت کے دن رحیم وہاں ہر کسی کو نہیں دے گا، وہاں صرف مومنوں کو دے گا۔ وہاں اس کی رحمت کا حقدار ہر بندہ نہیں ہوگا، صرف مومن اور اہل ایمان لوگ اس کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ تو فرمایا اگر مستقبل میں انعام کی توقع رکھتے ہو دنیا میں تو رحمان ہوں، ہر ایک کو دوں گا، سکھ، مجوسی، عیسائی، یہودی، ہر ایک کو عطا کروں گا۔ اور اگر قیامت کی نعمتوں کی توقع رکھتے ہو تو رحیم ہوں، بھئی مجھ سے بڑھ کے اور کون عطا کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن بھی میری رحمت کا سایہ ہی ہوگا، تو انسان کی فلاح ہوگی۔ تو اس صورت میں بھی حمد کا حقدار اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کی حمد اس وجہ سے کرو نا کہ اس کا ڈر ہو، کہیں کوئی سزا نہ دے، مارے نہ،
اگر ڈر کے کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر بھی میں ہی حقدار ہوں، کیونکہ مالک یوم الدین، پھر روز جزا کا مالک۔ اب ترتیب کو دیکھیں، اللہ نے کتنی پیار بھرے اسلوب کے ساتھ اللہ پاک نے بندے کو سمجھایا۔ پہلے فرمایا میں اللہ ہوں، میں ہے ہی اس قابل ہوں کہ میری حمد ہو۔ پھر فرمایا کہ رب ہوں، پالنے والا ہوں، میں نے تم پہ احسان تھوڑے کیے ہیں۔ پھر فرمایا رحمان و رحیم ہوں، کہ بھئی آگے آنے والے وقت میں بھی مجھ سے ہی تمہیں توقع ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین۔ اگر ان ساری صورتوں میں بھی تم نہیں نہ ڈرے تو پھر آ جاؤ، میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں۔ یہی تو دیکھیں نا اسلوب ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پہلے بچے کو لالچ دو۔ یہ دیکھیں نا نماز کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کی عمر تک اس کی بس تربیت کرو، 7 سال کے بعد اس کو لالچ دو، بہلاؤ، کسی نہ کسی طریقے سے نماز کی طرف راغب کرو، لیکن مارو نہ، کیونکہ ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ رحمان رحیم، اللہ پاک محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی بچ جاؤ، میں بڑی محبت کرنے والا ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی بندہ نہ سمجھے، پھر وہ کہتا ہے آ جا، پھر سیدھا ہو جا۔ اب 10 سال کی عمر کے بعد بچہ نماز نہیں پڑھتا، پھر سوٹا اٹھاؤ، پھر اس کو تھپڑ بھی مارو، پھر سختی کرو، سختی کے ساتھ اس کو نماز کی طرف راغب کرو۔ اللہ پاک نے یہی اسلوب یہاں پہ رکھا۔ پہلے فرمایا میں ہوں اس کا حقدار ہوں، پھر فرمایا اگر اس بات کو بھی نہیں دیکھتے تو پھر رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رب بھی ہوں، اور پھر فرمایا اگر ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہو، کیونکہ کوئی ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، فرمایا اگر ان ساری چیزوں کو بھی تم چھوڑ دو گے تو پھر آ جاؤ قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں، پھر میری سزا سے ہی ڈر جاؤ۔ دونوں صورتوں کو اللہ پاک نے دیکھے نا، پورے قرآن کا نچوڑ، ایسے تو نہیں کہا گیا سورہ فاتحہ کو، حضرت مولا علی نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ اگر میں صرف فاتحہ کی تفسیر شروع کر دوں تو 70 اونٹ کتابوں کے لاد دوں، لیکن پھر بھی فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ پورے قرآن کا نچوڑ جمع کر دیا۔ اور پھر یہاں ایک اور مزے کی بات کر کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ الحمد کا لفظ استعمال کیا، لفظ مدح کا استعمال نہیں کیا، نہ ہی شکر کا استعمال کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، یہ بھی جملہ اللہ پاک استعمال کر سکتا تھا ابتدا کے اندر، الشکر للہ رب العالمین۔ جب کوئی انعام کرے تو پھر شکر ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں نعمت ملنے پہ اگر تو کسی کی حمد کرے گا تو پھر تو بندہ نہیں ہے، پھر تو مزدور ہے، کہ دے تو مولا تیرا شکر ہے، اور نہ دے تو پھر جی پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، پھر تو مزدور ہوا نا، کہ اجرت مل گئی تو ٹھیک ہے جی بلے بلے، نہ ملی تو جی خامیاں نکالنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں کی کر بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا نہ مدح کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ بھی ایک حد تک تھا، نہ شکر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ بھی اس صورت میں تھا کہ نعمت ملے تب کسی کا شکر ہوتا ہے۔ حکیم لقمان یہ غلام تھے، آپ کا مالک ایک دن بڑا مہربان ہوا تو اس نے ایک خربوزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور فرمایا لقمان بات تو سن۔ حکیم لقمان حاضر ہوئے تو اس نے نا خربوزے کو کاٹا اور ایک پھاڑی کاٹ کے حکیم لقمان کو دی اور کہا بیٹا کھاؤ۔ حکیم لقمان نے کھائی نا تو کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی مزیدار ہے، ایک اور دے دو۔ آقا نے دوسری دے دی، دوسری کھا، کہنے لگے ایک اور دے دو، اور سارا خربوزہ خود ہی کھا گئے۔ تو آخر میں ایک پھاڑی بچی تو مالک نا وہ کھانے لگا تو حکیم لقمان نہیں یہ بھی مجھے دے دو، کہنے لگا نہیں یار اتنا مزیدار ہے میں بھی تو چکھوں۔ حکیم لقمان ضد کرنے لگے نہیں یہ بھی مجھے دیں، لیکن وہ کہنے لگا نہیں میں چکھ کے دیکھوں گا کہ یہ ہے کیا، تو اتنے مزے سے کھا رہا ہے۔ تو مالک نے جب وہ خربوزہ منہ میں ڈالا تو اتنا کڑوا تھا کہ فوراً تھوک دیا۔ وہ آقا کہنے لگا لقمان یہ تو اتنا کڑوا ہے کہ زبان پہ لگتا ہی مجھے تھوکنا پڑا، اور تو بڑے مزے سے کھاتا رہا، خیر ہی ہے۔ وہ کہنے لگے حضور اتنے عرصے سے آپ کی دوسری نعمتیں کھا رہا تھا، میٹھی نعمتیں کھاتا تھا، آج اگر کڑوی آ گئی ہے تو میں منہ بناتا۔ بی بی رابعہ بصریہ باہر نکلی تو ایک بندے نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، کہا کیا بات ہے جی سر میں درد ہو رہی ہے؟ میں نے کہا آج اللہ نے تجھے سر درد دی ہے تو نے شکایت کی پٹی باندھ لی ہے، اتنے عرصے سے رب نے نعمتیں دی ہیں کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دے تو تب حمد ہو، شکر نعمت ملنے پہ ہوتا ہے بھئی، جب وہ دے تو پھر کسی کا شکر ہو۔ لیکن اللہ پاک ابتدائی جملے میں یہ بتانا چاہتا ہے الحمدللہ کا مطلب ہی یہ ہے وہ احسان کرے یا نہ کرے، وہ نعمت دے یا نہ دے، اس کی ذات اس کی حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ لیلا نے ایک دن اعلان کیا شہر کے اندر کہ آؤ اور مجھ سے خیرات لے لو۔ شہر کے سارے فقیر اکٹھے ہو گئے لیلا سے خیرات لینے کے لیے، اور مجنوں بھی اس قطار کے اندر لگ گیا، اور سارے فقیروں کو نا لیلا نے کچھ نہ کچھ دیا، اور جب مجنوں کی باری آئی تو اس کو کچھ نہیں دیا، اس کا کاسا ہی الٹ کے ایک طرف پھینک دیا۔ تو مجنوں نا خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگا، خوشی سے اچھلنے لگا۔ لوگوں نے کہا بڑا عاشق بنا پھرتا، اس نے تو تجھے منہ بھی نہیں لگایا، اس نے تو سب کو دیا لیکن تجھے کچھ بھی نہیں دیا، تیرا تو کاسا بھی پکڑ کے پھینک دیا۔ تو مجنوں خوشی میں کہنے لگا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سب کو دیا مجھے نہیں دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ اور ہے، یہ اور ہے، ان سب سے یہ جدا ہے۔ اللہ والے ایسے تو نہیں کہتے کہ جتنی تمہیں خوشیوں سے محبت ہے اتنی ہمیں دکھوں سے محبت ہے۔ بھئی خوشیاں تو وہ ہر ایک کو دیتا ہے، دکھ تو اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ سے محبت ہے، فرمایا انظر ما تقول، اوے غور کر کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی حضور آپ سے محبت ہے، پھر فرمایا کہ غور کر کیا کہتا ہے؟ اس نے تیسری دفعہ عرض کی حضور آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر دکھوں کے لیے ایسے تیار ہو جاؤ جیسے پانی اونچی جگہ سے نیچے آتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے دکھ اس تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور آپ جتنے اللہ والے ہیں ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ میں کچھ دوں تو پھر میرے ساتھ تیرا تعلق ہو۔ تو میرے بھائی جب کچھ نہ ملے تو پھر بھی رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سورہ توبہ شریف کے اندر ان کی شان میں قرآن نے آیتیں اتاری ہیں۔ ان سے ایک گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو چند صحابہ پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے۔ حضرت کعب کا ارادہ تھا جانے کا، لیکن سوچا یہ کہ بھی میرے پاس مال و دولت بھی کھلا ہے، گرمیاں سخت تھیں تو باغ میں اب ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی تھی، تو یہ سوچتے رہے کہ چلو حضور چلتے ہیں نا، میری سواری بڑی اعلیٰ ہے، میں پیچھے سے مل جاؤں گا۔ اب اسی سوچ میں نا کل نکلوں گا، کل نکلوں گا، کل نکلوں گا، کل نکلوں گا، یہ کل جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے میں نے پورے 1000 سال کی زندگی دی۔ اب وہ بندہ نا جب اس کو پتہ لگا کہ میری زندگی پورا 1000 سال ہے، اس نے کہا موج مستی کرو، اب ہی آخری جو 100 سال ہوں گے نا ان میں توبہ کر لیں گے، پھر نمازیں بھی پڑھیں گے، پھر سارے کام کر لیں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ 900 سال جب زندگی گزار لی نا تو اب سوچنے لگا کہ یہ 100 سال پہ خیر ہے، آخری 10 سال میں توبہ کر لیں گے، 90 سال اور عیاشی کر لیں۔ کہتے ہیں پھر وہ 90 سال عیاشی کرتا رہا، آخری 10 سال آئے نا اس نے کہا بھی 10 سال پڑے ہوئے ہیں، وہ آخری سال کر لیں گے۔ کہتے ہیں پھر 9 سال گزر گئے، جب آخری سال آیا اس نے کہا ابھی 12 مہینے ہیں، آخری مہینے میں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر جب آخری مہینہ آ گیا تو وہ کہنے لگا ابھی 30 دن ہے، آخری دن کر لیں گے۔ اور کہتے ہیں آخری دن آ گیا، اب صبح سے اٹھا، اس کو پتا تھا آج میں نے مر جانا ہے، اب کہنے لگا یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ فرماتے ہیں بس یہ کرتے وہ کرتے فرشتہ اجل آ گیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت کعب ابن مالک وہ کہنے لگے کل جاؤں گا کل جاؤں گا کل جاؤں گا۔ بزرگ ایسے تو نہیں فرماتے آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، تو وہ یہی سوچتے رہے میں کل جاؤں گا کل جاؤں، اور کل کرتے ہی حضور واپس آ گئے۔ اور جب حضور واپس آئے نا اب منافق حضور کی بارگاہ میں جا کے بہانے بناتے، کسی نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا یا رسول اللہ میرے تے ٹھڈ چ پیڑ سی، کسی نے سر پکڑا ہوا حضور میں تو بڑا بیمار تھا، بڑی مشکل سے چارپائی پہ اٹھ کے مسجد تک آیا ہوں، کسی نے کوئی بہانا کسی نے کوئی بہانا۔ حضور نا آہستہ سے مسکراتے اور کہتے چل ٹھیک ہے جا، جو بھی جھوٹ بولتا حضور مسکرا کے کہتے چل جا۔ حضرت کعب ابن مالک بھی مسجد نبوی میں جانے لگے تو ایک بندے نے نا کان میں کہا، اس نے کہا فلانے نے بھی جھوٹ بولا، فلانے نے بھی بولا، فلانے نے بھی بہانا کیا، تو بھی بہانا کر دینا۔ تو حضرت کعب نا اس بندے کو بازو سے پکڑ کے کہنے لگا جھوٹ بولوں کس در پہ؟ وہ حضور کے سامنے جھوٹ بولوں؟ نہیں مجھے سزا گوارا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، فرمایا کعب تو کیوں نہیں گیا جہاد میں؟ عرض کی لجپالا کوئی بہانہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں تھا، سب کچھ تھا، تندرست بھی تھا، مال و دولت بھی تھا، سواری بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، حضور سب کچھ تھا، حضور غلطی ہو گئی ہے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا
فرمایا کہ کعب اب تیرے بارے میں تو اللہ ہی کوئی حکم نازل کرے گا، جا چلا جا۔ فرمایا اور ایک یہ تھے، ایک حضرت ہلال بن امیہ تھے، ایک دو ہلال بن مرارہ، یہ صحابہ تھے جن کے بارے میں حکم ہو گیا کہ پورے مدینے میں کوئی ان کو نہ بلائے، بائیکاٹ ہو گیا، حقہ پانی بند ہو گیا۔ فرمایا کوئی بات بھی نہ کرے۔ ان کی بیویاں حضور کے پاس چلی گئیں، یا رسول اللہ ہم بھی بولیں کہ نہ بولیں؟ حضور نے فرمایا بیویاں بھی پیکے چلی جائیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کی بیوی، یا رسول اللہ یہ بوڑھا بڑا ہے، اس کی خدمت کے لیے ضرورت ہے۔ فرمایا چل ٹھیک ہے تو اس کی خدمت کر لے، باقی یعنی اس حد تک بائیکاٹ ہو گیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ فرمایا کوئی بات چیت۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں میرا بڑا سنگی تھا، بڑا بیلی تھا، بڑا یار تھا میرا۔ ایک دن نا میں باہر گلی میں نکلا تو وہ کھڑا ہوا تھا، میری طرف دیکھ کے اس نے منہ پرے کر لیا، میں نے سلام کی، اس نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یار تیرا میرا تعلق کتنا ہے، کم از کم بات تو کر۔ اب جس بندے سے بول رہی کوئی نہ، اس کی حالت کیا ہوگی، وہ تو پاگل ہونے والے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے بات تو کر، لیکن وہ بندہ کہنے لگا کعب تیرے ساتھ بڑی یاری، بڑا تعلق، بچپن تیرے ساتھ گزرا، جوانی تیرے ساتھ گزری، سب کچھ تیرے ساتھ گزرا، لیکن ہم نے یاریاں بھی حضور کے لیے قربان کر دی، ہم نے تعلق بھی حضور کے لیے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، ہم نے اپنی ذات کے لیے تو اب رکھا ہی کچھ نہیں، جب سے حضور کے غلام ہو گئے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، نہیں بات کرنی تجھ سے کیونکہ حضور کا حکم ہے۔ اب اس صورتحال میں غسان کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت کعب ابن مالک، اس نے کہا کعب مدینے میں تو تیرے ساتھ تیری بے عزتی بڑی ہو رہی ہے، تیرے جیسے سردار بندے کو لوگوں نے گلیوں کا کمی بنا کے رکھ دیا ہے، تو آ میرے ملک کے اندر میرا دین قبول کر، میں تجھے اپنی آدھی بادشاہی تیرے نام کر دوں گا۔ حضرت کعب ابن مالک نے جب وہ خط پڑھا نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھا، مولا ایک تیرا محبوب مجھ سے ناراض ہے اور اوپر سے کافر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی کاغذ کے دوسری طرف لکھا، او غسان کے کتے، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تو ساری دنیا کی بادشاہت کعب کے قدموں میں لا کے رکھ دے، کعب پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتا، مجھے محمد مصطفیٰ کے در کے دھکے ہی گوارا ہے۔ تیرے دکھڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیری باندڑیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے در کے ٹکڑے برداشت ہے، لیکن ہمیں غیروں کی بادشاہت گوارا نہیں ہے۔ اس حد تک یعنی اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے الحمدللہ، یعنی میں نے عرض کی نا، نہ شکر کا لفظ بولا نہ مدح کا لفظ بولا، علماء نے کہا الحمد کا لفظ بولا، مقصد یہ تھا وہ کچھ دے تب بھی حمد کرو، وہ کچھ نہ دے تب بھی اس کی حمد کرو، کیونکہ اس کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کے ساتھ بندے کا تعلق قائم کیا جائے۔ آگے فرمایا رب العالمین، پہلے اپنی اسم ذات کا استعمال کیا، اب اپنی صفات کا استعمال کیا، اور دیکھیں سب سے پہلے اسم ذات کے بعد جس صفت کو اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ذکر کیا وہ رب ہے، صفت ربوبیت، تمام جہانوں کو پالنے والا، اور رب اس کو کہتے ہیں جو ہر شے کو جب تک اس کو رکھنا ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے۔ میں نے عرض کی نا، بچہ پیدا ہوا تھا اس کے دانت نہیں تھے، وہ خوراک کھا نہیں سکتا، میرے رب نے پیدا ہونے سے پہلے ہی نرم خوراک کا بندوبست دودھ کی صورت میں کر دیا۔ اتنا کریم رب پالنے والا ہے، وہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے ان کی خوراک کا بندوبست، کیونکہ ان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، یہ چل پھر نہیں سکتے، ان کو پاؤں نہیں دیے، اللہ پاک نے پابند کر دیے ایک جگہ پہ، ان کی خوراک کا بندوبست اللہ نے ایسے کیا کہ کبھی بادلوں کو حکم دیتا کہ جاؤ ذرا برساؤ، کبھی مالی کو حکم دیتا کہ جا نہ ذرا پانی لگا کے آ، کبھی گوڈی کر کے آ، کبھی جناب والا کھاد ڈال کے آ، یعنی وہ اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ نے دوسروں کو اس کے اس ڈیوٹی کے اندر لگا دیے کہ اس کی خوراک کا بندوبست تم نے کرنا ہے۔ اب جانور تھے، ان کو کمانے کی مکلف نہیں اللہ پاک نے کیا، کمائی کے لیے اللہ پاک نے ان کو نہیں رکھا، فرمایا کہ بس تم میں چونکہ حرکت کی ہم نے طاقت دی ہے، اب تم نے گھونسلوں میں نہیں بیٹھنا، نکلنا ہے لیکن تقوی اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ پرندے بزرگ فرماتے ہیں صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں،
لیکن شام کو ہمیشہ پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں واپس پلٹتے ہیں۔ تقوی خدا کی ذات پہ، اور انسان کو کسب کا اختیار اللہ نے دیا، یعنی کمانے کا۔ اور اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کو انسانوں کے لیے اسباب کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ دیکھیں نا، عالم ارواح کے اندر سب سے پہلا جو بندوں سے سوال ہوا تھا، اللہ پاک نے یہی فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، بلا وربنا، مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، کیونکہ وہاں پردہ نہیں تھا روح کے آگے، حجاب نہیں تھا۔ لیکن اس دنیا میں آئے، حجاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو اسباب کے پردوں کے اندر چھپایا۔ گندم زمین سے نکلتی ہے، دودھ بکریوں اور بھینسوں سے ملتا ہے، اور پیسہ یہ محنت سے، کبھی دکان کی صورت میں، کبھی اینٹیں ڈھونے سے، کبھی دفتر میں بیٹھنے سے، کبھی کسی حالت میں، یہ اسباب اللہ پاک نے بنا دیے۔ یعنی اپنی ربوبیت کو اللہ نے پردوں کے اندر چھپا کے رکھا، اور وہاں روح کے آگے پردہ نہیں تھا، یہاں روح کو جسم کے پردے کے اندر چھپایا۔ روح بھی پردے میں آ گئی، رب کی ربوبیت بھی پردے کے اندر آ گئی۔ اللہ پاک نے دونوں پردوں کو حائل کر کے اب بتائے، بزرگ فرماتے ہیں رب کو معبود ماننا آسان ہے۔ اللہ کو، اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں فرمایا الحمدللہ الہ العالمین، الہ کا لفظ نہیں بولا، رب کا لفظ بولا، کیونکہ اس کو الہ ماننا بڑا آسان ہے، اللہ ماننا بڑا آسان ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں لفظ الہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرنے مولا، کہ ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا معبود ہے۔ فرمایا نہیں، معبود کا لفظ نہیں، رب کا لفظ، رب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا آسان ہے، رب ماننا بڑا مشکل ہے، یہ پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور پھر جو ابو جہل جیسے تھے نا، انہوں نے صرف پردوں کو دیکھا، پردوں کو دیکھ کے کہنے لگے کیسے اللہ پال سکتا ہے تمام جہان کو۔ لیکن جو تھے صدیق اکبر جیسے، بلال حبشی جیسے، مولا علی جیسے، انہوں نے پردوں کو اٹھا کے محبوب حقیقی تک رسائی حاصل کی ہے، کیونکہ پردوں میں یار چھپا ہے۔ یہاں نماز کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، پھر رکوع کے اندر گئے تو سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلی، وہاں پہ کہا میرا رب بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے، اور اتنا عظیم ہے کوئی مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو، وہ کیڑیاں ہوں، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ کوئی مخلوق بڑی سے بڑی ہو، وہ چاہے حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا تھا مولا میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا میرے پیغمبر تو نہیں کر سکتا، قصص الانبیاء میں یہ حکایت موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں مولا میرا دل کرتا ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ کہا چل ساری تو نہیں، چلو میں اپنی ایک مخلوق بھیجوں گا، اس کی دعوت کا تو بندوبست کر۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جنوں کو حکم دیا چلو بھائی دیگے چڑھا دو، ایسے کر دو، وہ کر دو۔ پورے کئی مہینے حضرت سلیمان پیغمبر تیاریاں کرتے رہے۔ عرض کی مولا میرا کھانا خراب نہ ہو، فرمایا نہیں ہوگا، تو بندوبست کر ٹکا کے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اب جن تیاریاں کر رہے ہیں، اور بڑی تیاریاں ہو گئیں، کھانے پک گئے، دیگیں چڑھ گئیں، دسترخوان بچھ گئے۔ عرض کی مولا بھیج اپنی مخلوق۔ اللہ پاک نے سمندر سے ایک مچھلی کو بھیجا، کہا جا نظر آج تیری دعوت سلیمان پیغمبر کے ہاں ہے۔ مچھلی آئی، جو پکا تھا، جتنی تیاریاں حضرت سلیمان پیغمبر نے اتنے مہینوں سے کی تھیں، سارا ایک لقمے میں ہڑپ کر گئی، اور کہنے لگی سلیمان پیغمبر اور لاؤ، آج تو تیرے ہاں دعوت ہے۔ عرض کہنے لگے سر سجدے میں پھینکا، کہنے لگا مولا تو ہی رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے کسی کو کچھ دینے کی۔ لیکن مچھلی کو کہنے لگے تو اتنا کچھ کھا گئی؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اتنے رقمے رب دو مجھے دیتا ہے، روز دیتا ہے، اور آج تیری دعوت پہ آئی ہوں تو بھوکی رہ گئی ہوں، آج تیرے دسترخوان پہ آ کے بھوکی رہی ہوں۔ اللہ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ فرمایا 18,000 عالم ہیں، اور ان 18,000 میں سے یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، یہ جو ایٹم بم بن گیا، جہاز بن گئے، یہ بن گیا، وہ بن گیا، یہ ہم نے اتنی ترقی، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ فرمایا وہ 18,000 عالم، ان میں سے ایک عالم یہ دنیا ہے، اور وہ رب ان کو بھی پالتا ہے اور ان کو بھی پالتا ہے۔ 17,999 اس کے علاوہ ہیں جن کو میرا رب پالتا ہے۔
اب وہ کیسی شان والا رب ہے. اور فرمایا کہ رب کہتے ہی اس کو ہے کہ جب تک، اور پھر دیکھیں نا سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ علو سے ہے، علو کا معنی غلبے میں ہے. الاسلام یعلو ولا یعلو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ہمیشہ غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوگا. ہاں کلمہ گو مغلوب ہوتے ہیں جب اسلام کو چھوڑتے ہیں. آج ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے نا تو ہم مغلوب ہے. اسلام ہمیشہ غالب ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ کا معنی غالب، اور اس سے مطلب بزرگ فرماتے ہیں، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ 10 روپے دے کہ بھی فلانے بندے تک آپ نے پہنچانے ہیں، ممکن ہے میں مر جاؤں، یا جس تک بھیجنے ہیں میرے جانے سے پہلے وہ مر جائے، یا جو 10 روپے کا نوٹ ہے وہی جل جائے، یا کوئی چوری کر لے. یہ ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میں غالب ہوں، جو میں نے تجھے دینا ہے نا تیرے مرنے سے پہلے پہلے میں نے دے دینا ہے. جو تیرے مقدر کا ایک دانہ بھی ہے کسی غیر کے منہ میں نہیں جا سکتا، وہ میں نے تجھے ہی پہنچانا ہے. اور پھر میں اعلیٰ ہوں، غالب ہوں، کوئی مجھ سے چھین بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دینا ہے، کوئی میرا آنڈ گوانڈ، کوئی سجے کھبے سجن بیلی وہ چھین سکتا ہے رب سے؟ ایسے ہی لوگ حسد کرتے پھرتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں حاسد تو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، حسد کرنے والا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ بھئی اس کو کیوں اللہ نے دیا، تو ٹھیکیدار ہے، اللہ نے دیا ہے تو تو کون ہوتا ہے اللہ کو پوچھنے والا؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو حسد کرتا پھرتا اور کہتا جی اس کو کیوں ملا، اس کو اتنا کیسے مل گیا، اس کو اتنی دنیا کیسے مل گئی؟ اور میرے بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے. ایک بزرگ مجھے واقعہ سنایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم عرب شریف کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی چیز آئی تقسیم کرنے کے لیے، تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا جی میں تقسیم کرتا ہوں. تقسیم کرنے سے پہلے اس نے سارے بندوں کو پوچھا جی رب والی ونڈ کراں یا بندیاں والی ونڈ کراں؟ اب انہوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا بندیاں عام انسانوں کی تقسیم میں تو کوئی فرق ہو سکتا ہے، رب کی تقسیم تو وہ بڑی سونی ہوگی. انہوں نے کہا جی بندیاں والی ونڈ چھڈو، آج رب والی ونڈ کرو. اس بندے نے کیا کیا کہ جو بھی چیز تھی تقسیم کرنے والی، کسی کو 1 دیا، کسی کو 10 دے دیے، اور کسی کی جھولی میں 50 پھینک دیے، اور کسی کو 1 بھی نہیں دیا. اب جب سب کی تقسیم کر کے وہ جو بھی چیز تھی وہ فارغ ہو گئے نا، تو کہنے لگے یار یہ کون سی ربی تقسیم ہے جو تو نے کر دی ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو رب کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کو اتنا دے دیتا ہے کہ سنبھالنے سے ہی باہر ہوتا ہے، اور کسی کو اتنا بھی نہیں دیتا کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر آ جائے. یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اور وہ جو اس نے دینا ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی بندہ لاکھ کوشش کر لے میں زیادہ کر لوں، نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں غالب ہوں، میں اعلیٰ ہوں. رب تو ہوں لیکن اعلیٰ بھی ہوں، رب تو ہوں لیکن عظیم بھی ہوں. اب رستہ تو نے منتخب کرنا ہے، وہ سیدھے رستے سے حاصل کر لے یا غلط رستے سے حاصل کر لے، جو لکھا ہے وہ تجھے ملنا ہی ملنا ہے. وہ چاہے جائز طریقے سے حاصل کر لے چاہے ناجائز طریقے سے حاصل کر لے، ملنا وہی ہے جو میں نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اور تو مجھ سے زیادہ بھی نہیں لے سکتا. بھئی میرے پاس پیسے ہوں، میں نے کسی کو دینے ہوں، تو ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے تگڑا آ جائے، وہ مجھ سے زبردستی ساری چھین کے لے جائے. لیکن اللہ نے جو ہمیں دینا ہے کوئی اللہ سے زبردستی چھین سکتا ہے؟ جب رب وہ ہے، اس نے جو میرے مقدر میں لکھا میرے بھائی وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس سے کم بھی نہیں مل سکتا. نہ حسد کی ضرورت ہے، نہ لالچ کی ضرورت ہے، نہ بس جی بس میں نے دنیا کے لیے لوگ مر جاتے ہیں، اور بس جی دنیا اکٹھی کرتے کرتے لوگوں کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ پاک قرآن پاک میں انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے وہ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں اللہ سے اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، تمہاری آنکھیں تب کھلی جب تم نے قبر کا منہ جا کے دیکھا. سلیپیں رکھ دی گئیں، سلیٹیں رکھی اوپر اور منہ بند ہوا قبر کا، 4 گھپ اندھیرا ہو گیا، تب تیری آنکھ کھلی کہ میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں. وہاں رب کو یاد ہی نہیں کیا، بس دنیا 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 کے پیچھے تو بھاگتا رہا. فرمایا نہیں، یہ انسان اور بندہ مومن کی شان نہیں ہے. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ غالب ہے. تو کوئی یہ نہ کہ جی کافروں سے تعلق توڑ لیا تو کھائیں گے کہاں سے. علامہ اقبال نے کہا تھا ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری،
تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، فرماتے بس تو نے اور کچھ نہیں کرنا، تو نے مسلمان بننا ہے۔ جب تو مسلمان بن جائے گا تو پھر حالت یہ ہوگی کہ جو تو کہے گا رب ویسے ہی کر دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ تجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو میرے محبوب کا پیروکار ہو جا، رب کائنات کی شاہیاں تیرے قدموں میں پھینک دے۔ تو بڑے مزے کی بات مجھے یاد آ گئی، عموماً میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار میں نا ایک بہروپی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میں اپنے فن میں بڑا ماہر ہوں، اگر آپ مجھے پہچان گئے نا تو میں سزا کا حقدار ہوں، اگر نہ پہچان سکے تو مجھے منہ مانگا انعام دینا ہے۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی ٹھیک ہے، اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب وہ بہروپیہ نا پہلے ایک بہروپ اس نے اپنایا ایک حکیم کا، اور بڑا جڑی بوٹیاں دائیں بائیں شاگرد آگے پیچھے، اور وہ جو حکیموں کے سارے اوزار تھے وہ سارے اس نے ساتھ رکھے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی اور ہاتھ میں ڈنڈا، داڑھی بڑی لمبی حکیموں والی کیفیت، وہ ساری بنا کے نا ایک مہینے کے بعد حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا، اور آ کے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نا حکمت کی باتیں کرنے لگا۔ جی آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ میں فلاں بیماری ہے، نبض دیکھ کے کہنے لگا جی آپ میں، وہ ساری نا حکیموں والی باتیں کرنے لگا۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر 10 منٹ اس کی بات سننے کے بعد نا ہنس پڑے، اور ہنس کے نا اپنی جیب سے ایک سکہ نکال کے کہنے لگے یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی بہروپی ہے۔ اب وہ نا کہنے لگا، وہیں سے واپس پلٹا اور کہنے لگا اب میں کوئی اور بہروپ اپنا کے، وہ کوئی مہینہ پھر اس نے گزارا، اور مہینے کے بعد نا پھر اس نے ایک عالم کا روپ اپنایا، کتابیں ہاتھ میں پکڑی، دائیں بائیں شاگرد، انہوں نے بھی کتابیں، سر پہ امامہ، مولویوں والی داڑھی، جبہ پہنا ہوا، بڑی مولویوں والی کیفیت اپنا کے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں کھڑا ہو کے تقریر شروع کر دی مولویوں کی طرح کہ، اور پھر بڑی لمبی تمہید باندھنے کے بعد، لمبی تقریر کے بعد نا جب وہ خاموش ہوا تو سلطان اورنگزیب عالم جیب سے سکہ نکالا، اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے کہنے لگے میں نے تجھے پہچان لیا ہے، یہ تیرا کرایہ ہے۔ اسی طرح نا وہ 2-3 دفعہ بہروپ اپنا کے، اتنے میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نا کہیں جہاد پہ جانا پڑا۔ آپ جہاد کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی یہ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہاں پہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، لوگ اس سے دعا کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چلو ہم بھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی جاتے جاتے اللہ کے نیک بندے سے دعا کروا جاتے ہیں۔ تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، قطار لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بھئی اندر جو اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ان کو بتاؤ کہ بھی سلطان آئے ہیں۔ تو جو خادم تھا وہ کہنے لگا سلطان ہو یا جو بھی ہو، ادھر باری سے ہی نمبر ملنا ہے، پہلے نہیں ملاقات ہونی۔ اب دل پہ نا ایک چوٹ پڑی کہ پتہ نہیں کتنا کوئی درویش ہے، کتنا کوئی تارک الدنیا بندہ ہے کہ جو بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا، یہ واقعی کو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اب حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب اگلے سب کی باری مکمل ہو گئی، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، سلطان اندر تشریف لے گئے، بڑی نورانی شکل، سر پہ امامہ شریف، داڑھی شریف صوفیوں والی، اور بڑی عابدانہ اور زاہدانہ کیفیت، جبہ اور اللہ وغیرہ جو بھی صوفیوں کی کیفیت تھی، اس صورت میں مصلے پہ بیٹھے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی، بڑی نورانی شکل و صورت۔ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر بیٹھے، ان سے باتیں کیں، اور پھر دعا کے لیے درخواست کی۔ اس اللہ والے نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، دعا بھی کی۔ دعا کرنے کے بعد سلطان نے نذرانہ دیا، انہوں نے کہا اٹھاؤ، ہمیں نہیں اس دنیا کی ضرورت۔ سلطان نے وہ نذرانہ بھی ہاتھ میں پکڑا، الٹے قدم واپس پلٹنے لگے۔ جب دہلیز پہ پہنچے اور منہ پیچھے کی طرف کرنے لگے تو وہ بندہ، وہ جو اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سلطان ذرا آئیں، واپس پلٹ کے آئیں، آج آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اور اس نے جب اپنا وہ میک اپ وغیرہ اتارا نا، کہنے لگا میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ تو سلطان کہنے لگے آج تو انعام کا حقدار ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا سلطان یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا، یہ مجھے دے دے۔ سلطان کہنے لگا تو نے یہ تاج ہی مانگ لیا، کچھ اور مانگتا؟ اور کہا نہیں، تیری میری شرط تھی کہ جو مانگوں گا ملے گا۔ سلطان نے وہ تاج اتارا، اس کو دیا، کہا لے
تیری میں نے بات پوری کر دی، جو تو نے مانگا تجھے دے دیا۔ اس نے تاج پکڑا پھینک دیا، اس نے کہا جا سلطان پکڑ کے لے جا، مجھے نہیں ضرورت۔ اس نے کہا تو نے تاج کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا۔ اس نے کہا آج تو مجھے دنیا کی حقیقت کا پتہ لگا ہے کہ جب میں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور آج جھوٹا رنگ میں نے اللہ والوں کا اپنایا، جھوٹ موٹ میں نے اپنے رب سے تعلق جوڑا، تو رب نے ایسے نواز دیا ہے کہ بادشاہ کا تاج بھی میرے قدموں میں آ گیا ہے۔ تو جس رب کے ساتھ جھوٹا تعلق بناؤ تو وہ ایسے نوازتا ہے، اگر اس کے ساتھ سچا تعلق بنا لو گے وہ پھر کتنا عطا کرے، وہ پھر کتنا نوازے گا میرے بھائی۔ وہ حکیم عبدالحی صاحب سیال کوٹ والے فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے او بیلیو ایک چور سی انہیں سن ماری، چوری کر کے وہ باہر نکلیا، گھر والوں نوں جاگ آ گئی، او اٹھے چور دا رولا پہ گیا، انہاں کہا چور پھڑو، سارا گاؤں اٹھ کھڑا ہوا، گھر والے چور کے پیچھے بھاگ رہے، چور دوڑتے دیوانے پھلانگتے حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ مسیتے جا وڑیا، اور کہتے ہیں کہ جدو پورا پنڈ بھی چور لبن رہا ہے، چور مسیتے وڑ گیا تو جا کے اس نے نماز دی نیت بن لئی۔ پنڈ والے آئے، انہاں ویکھیا کہ بھئی ایتھے کوئی نماز پڑھن ڈیا، انہاں کہا چور تے نہیں ہو سکدا جڑا تہجد ٹائم اٹھ کے نماز پڑھے۔ وہ چلے گئے، چور نے سر سجدے چ رکھیا، انہیں کہا واہ کریمہ تیری شان تو صدقے جائیے کہ تیری بارگاہ چ جھوٹ موٹ آ کے کھلوتے ہیں تو پھر بھی پردہ رکھ لیا ہے، تو دنیا دی چوری تو پردہ رکھ لیا ہے، مولا تیرے نال سچا تعلق جوڑاں گے تو آخرت چ بھی پردے رکھ لیں گا۔ اللہ اکبر، وہ رب ہے میرے بھائی، وہ پالنے والا۔ اللہ پاک مجھے